کہ آپ نے کئی علماء سے کہا سخت ترین میرے مصائب پڑھا کرو، خود والا چاہتے کہ سخت ترین مصائب پڑھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ روایت میں ہے جب جناب عباس اترے صرف تیر انداز تیر چلانے والے 4000 تھے، ہزاروں کی تعداد میں سامنے کھڑے تھے۔ جناب عباس نے لگام میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ سارے مجمع کو دیکھا، جیسے ہی میدان میں اترے سب نے کہا بھاگو شیر آ گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ دن یہ راتیں مصائب کی ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے میں تفصیل سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں۔ میں سوچ کے تو آیا تھا میں حضرت عباس کے مصائب پڑھوں گا، لیکن آج 11 محرم کے مصائب کے چند جملے سن گئے۔ آخر میں ماتم سے پہلے حضرت ام البنین کو پرسہ پیش کروں۔ مولا کو ماں سے بڑی محبت سے اے غازی عباس آپ کی عظمتوں کو سلام، مولا آپ کی مادر گرامی کو سلام۔ ایسی دنیا میں جناب سیدہ کے ہاتھ ماں ہونا مشکل ہے۔ آئیں بھائی چلیے ذرا میرے ساتھ، کیفیت عجیب ہے۔ جب 11 محرم کا دن نکلا نا، آپ جانتے ہیں جب عصر میں مولا حسین کی شہادت ہوئی، کالی آندھی چل رہی تھی، خون کی بارش ہو رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیویوں نے لاشوں کو میدان میں نہیں دیکھا تھا سوائے جناب زینب کے، لیکن جیسے 11 محرم کا دن نکلا، میرا آپ سے وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے۔ جو جملے پڑھوں گا جناب عباس کے صرف اور صرف عطا سے پڑھوں گا۔ میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں، حضرت عباس کریم ابن کریم ہے، عطا کرنے والے ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ تو یہی 11 محرم سامنے بین الحرمین، جیسے ہی دن نمودار ہوا، راوی کہتا ہے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئی۔ ہر بیوی اپنے شہید کو پکار رہی تھی، کوئی رو رو کے کہتی تھی واہ علی اکبرہ، ایک بیوی رو کے کہتی تھی ہائے قاسم۔ ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو بلا رہی، لیکن روایت کے الفاظ ہیں 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئے، وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے۔ پہلی بیوی کا نام ہے زینب کبریٰ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بیوی اون و محمد علیہ السلام کے لاشوں پہ نہیں گئے۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے۔ آپ کا جس طرف رخ ہے نا بیوی اسی طرف ایک لاشے کو دیکھ کے آگے بڑھی۔ بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ تشریف لائیں، مولا حسین کے لاشے کا طواف کرنے لگے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کے جسم پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی کہ میری پھپھی بوسہ دے سکتی۔ جناب زینب نے طواف کیا، پھر مدینے کا رخ کیا اور رو کے فرمانے لگی اماں، آپ نے کہا تھا گلے کا بوسہ دوں، اماں گلے پہ خنجر چل گیا۔ مولا سجاد سے پوچھا مولا آپ کی پھپھی نے بوسہ دیا؟ مولا فرماتے ہیں میری پھپھی نے گھٹنے زمین پہ رکھے، کٹے ہوئے گلے میں لبوں کو رکھا، رو کے کہا اماں آپ کا حسین مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں تو بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں، آج جب جناب عباس کو پرسہ دی دیئے گا، جناب زینب کا پرسہ ضرور دی دیئے گا۔ اجرکم اللہ۔ بی بی نے بوسہ دیا۔ جانتے ہیں دوسری بی بی کون ہے؟ دوسری بی بی کا نام ہے ربا۔
راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بی بی کے رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی. ایک مرتبہ جناب رباب آئی اور آ کے کہنے لگی میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، میرے سرتاج حسین، اے میرے مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. مولا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں ہاتھوں سے لاشیں پہ سایہ کرتی. مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا. میرا آپ سے وعدہ جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. مجھے بتایا ہے زائرین ماؤں بہنوں کے ساتھ آئیں. اگر بیویاں روئیں گی کوئی تعزیہ میں تو نہیں مارے گا. اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی بچی آئی ہے اور آپ کو بتایا جائے بچی بے ہوش ہو گئی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ یہی پوچھیں گے نا پانی پلایا یا نہیں. اجرکم اللہ. اب میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، 5 منٹ کی زحمت دوں بس. بھئی آپ ماتم کے لیے تڑپ رہے ہیں، زحمت دینا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا مولا آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا، جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. بی بی نے معمول بنا لیا جناب رباب نے. جیسے ہی کربلا کے بعد دن نکلتا بی بی ایک کوزے میں پانی لیتی دھوپ میں رکھ دیتی. جب وہ پانی گرم ہو جاتا گرم پانی پیتی، خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی. ایک ہاتھ سر پہ رکھی کہتی واحدہ واہ، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھی کہتی واہ حسینہ. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں بی بی کو جب رہائی ملی نا شام سے، نہیں معلوم یہ روایت پڑھو نہ پڑھو، یقین مانے عجیب و غریب کیفیت ہے. جب رہائی ملی نا شام سے تو جناب سید سجاد نے کہا یزید تمام سر واپس کر دے. سب بیویاں کو اب پہلی مرتبہ رہائی ملی تھی، آزادی ملی تھی، رونے کی سب رو رہی تھی. اتنے میں سر آنے لگے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقع کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی میں سارے مصائب نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. آخری جملے. 3 دن تک بیویاں شام میں روتی رہی. جب تیسرا دن آیا مولانا سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہتے کل صبح ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. بیویاں تیار ہیں. جیسے صبح نمودار ہوئی مولانا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں. جناب زینب نے رو کے کہا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن نہ جانے فجر کے بعد سے رباب کہاں چلی گئی کچھ پتہ نہیں. مولانا سجاد کے آنسو بہنے لگے. کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے، میرے ساتھ چلے راستے سے ماں کو لے لیں گے. میری طرف دیکھیے گا. کچھ ہی دور گئے تھے. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی قبر سے ودا کرنے گئی. روایت کے الفاظ ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے. جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی اور رو رو کے کہہ رہی سکینہ
الساعة اجرکم اللہ. مولا سجاد آگے بڑھے, ماں کا بازو پکڑا, جناب زینب آگے بڑھی, دوسرا بازو پکڑا. جس بی بی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا, وہ شام میں رہ گئے. 11 محرم کے مسائب پڑھ رہا, رہائی ملی, بیویاں چہلم پہ کربلا آئیں. جب 3 دن بعد مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں بیویوں سے کہے واپس چلے. جب تیسرا دن ختم ہوا نا, مولا سجاد نے پوچھا پھپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں, پھر آپ کی ماں رباب تیار ہے. مولا آگے بڑھے کہا اماں کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں؟ کہا بیٹا سجاد مدینے میں میرا اب کچھ نہیں رہا. میرے مولا حسین کربلا میں, میری سکینہ شام میں, میرا علی اصغر کربلا میں. سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے نا بیٹا, وہ اپنے شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے. سجاد میرا سب کچھ لٹ گیا. مولا نے ایک جملہ کہا پھپھی مہاجر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ آپ مدینے نہیں جانا چاہتی, کربلا میں کیا کیجئے گا؟ بی بی نے فرمایا کہ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں, میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی. سجاد جب زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی اصغر کو تیر کیسے لگا, علی اکبر کے برچھی کہاں لگی, میرے مولا کا گلا. اجرکم اللہ. بس بھائی اب وقت بھی تمام ہو گیا. اپنا آپ میں رونے کی طاقت ہے نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل, آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا, کمر جھک جاتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے, یہ مسلسل رونا جناب رباب کا کام ہے, یہ مسلسل رونا ایک چھوٹی سی بیوی جو بار بار کہتی تھی چچا ابا میرے کانوں میں درد ہے. اجرکم اللہ. میں نے آخری جملہ پڑھنا. مولا سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میں آپ کو کربلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا. مادر گرامی ساتھ چلیے. آخری جملہ. اب آپ اور اس کے بعد نوحہ خانی. ایک مرتبہ 4 مہینے گزرے مدینے جا کے. ایک دن جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا اپنی ماں سے کہیے سائے میں آ جائے. سجاد رباب دھوپ میں روتی رہتی ہے. سجاد رباب کے بال سفید ہو گئے, کمر ٹوٹ گئی. مولا سجاد آئے اور ایک مرتبہ فرمانے لگے مادر گرامی آپ کا بیٹا درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائے. بی بی نے رو کے فرمایا سید سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت میں وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. سجاد میں نے زبان کی تھی. امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام مخاطب ہے, مادر گرامی سائے میں آ جائیے. مولا سجاد نے آواز دی پھپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا بازو مولا سجاد نے پکڑا. جناب رباب کو زمین سے اٹھایا, بیوی نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میرے وعدے کی لاگ رکھ لے, میں سائے میں نہیں جاؤں گی. مولا سجاد نے آواز دی پھپھی اماں میری ماں کو لٹا دے, میری ماں
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ہاتھوں کو ملن کریں گے صرف 2 دعا کے جملے کہہ دوں. اب میں دیکھ رہا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. بھئی آپ پچھلے چند گھنٹوں سے رو رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں آپ سے. میں ایسے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, میں ممبر سے دیکھ کے بتا رہا ہوں, بڑے بڑے عزادار ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. سلام ان بیویوں پہ جنہوں نے نیزوں پہ سر دیکھے, ٹوٹی مچھلیاں دیکھی. پروردگارہ ایک بہت بڑے خطیب تھے کربلا کے حرم کے, شیخ کاظم سبتی. انہوں نے یہ جملہ نقل کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا جناب عباس کو, یہ مجھ سے کہتے ہیں شیخ میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتا. کہ مولا میں بتاتا ہوں, ایک شہید ہے جس کے دونوں بازو قلم ہو. مولا نے کہا نہیں یہ شیخ کاظم یہ میرے سب سے سخت مصائب ہے. کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں, ایک شہید ہے جس کی آنکھ میں تیر لگا تھا اور بازو نہیں تھے, تیر ہاتھ سے نکالا جاتا ہے. اب مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں, مولا کے سر میں گرز مارا گیا تھا. مولا نے کہا یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہ پھر مولا میں نہیں جانتا, آپ بتائیے آپ کے رونے والوں کو کیا بتاؤں. یہ مولا عباس کا جملہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. مولا نے کہا میرے رونے والوں سے پوچھنا, اور رونے والوں اتنا بتاؤ, جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, اور اگر کسی کے بازو نہ ہو, سینے میں تیر ہو, آنکھ میں تیر ہو, وہ گھوڑے سے گرے, کس چیز کا سہارا لے گا. یا باب الحوائج آپ کی عظمتوں کو سلام. مولا آپ کی مادر گرامی کو سلام, آپ کے بھائیوں کو سلام, آپ کی بہنوں کو سلام. لیکن مولا ہاتھ جوڑ کے آخری سلام اس بھتیجی کو جس نے ہر تماچے پہ آپ کو بلایا. ماتم حسین